الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال عز وجل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام حضرات ईमान वाले की ज़िंदगी का मकसद और इसकी मंजिल और इसका नस्बुल ऐन जिसकी तलाश में दिन रात सफ़र व हज़र में खुशी गमी में हर हाल में रहना चाहिए वो अल्लाह की रज़ा है। हर हाल में बंदा अल्लाह से उसकी रज़ा चाहता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई अपनी बीवी को राज़ी करने में लगा है, कोई अपनी औलाद को राज़ी करने में मसरूफ़ है, कोई अपने माँ बाप को खुश करने में लगा हुआ है, तो कोई अपने माहौल में अपने आस पास में रहने वाले दुनिया के लोगों की रज़ा का तालिब है। ईमान वाले की ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए?
اس کی عبادت ہو تب بھی اس کا عقیدہ ہو، تب بھی اس کی معاشرت ہو، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، سیاست ہو، طرز زندگی ہو، طرز معاش ہو، سب کا مقصد صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ نماز آپ شروع کرتے ہیں، تمام عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، بلکہ اس سے بھی بعد تک پوری اس عبادت کو دیکھیے، اول سے آخر تک صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج سے آپ کو ایک کیفیت بتا رہا ہوں، اس کیفیت پہ نماز پڑھیے۔ اللہ کی قسم آپ کو نماز کا ایک مزہ محسوس ہوگا، آپ کو ایک لذت ملے گی۔ یہ تصور کر کے کھڑے ہوں، جب آپ اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس میں یہ تصور آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اے میرے اللہ، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دنیا کے سارے رشتوں کو، سب کو پیچھے چھوڑ کے آپ کے دربار کی طرف آ گیا ہوں، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا میں نے، آپ کے دربار میں آ گیا، ہاتھ باندھ لیجیے۔ دیکھیں ہماری دنیا میں ادب کے کچھ ظاہری اصول ہیں، اصل تو ادب وہ ہے جو دل میں ہو، لیکن ظاہری طور پر کچھ ادب ایسا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ادب کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ خاموش ہوتے ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے، تیسرا طریقہ ادب کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں بولنا پڑے تو جس کا ادب وہ کر رہے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ادب کا ایک دنیا میں اصول ہے کہ جھک جاتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر ادب جس کی انتہا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اپنی جبین نیاز، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور سجدے میں، مٹی میں، زمین میں، ریت میں رکھتے ہیں۔ پھر دو زانوں ہو کے بیٹھا جاتا ہے استاد کے سامنے، ادب کا تقاضا ہے، اور یہ ادب ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام طالب علم بن کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں، طویل حدیث ہے، کتاب الایمان صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جبرائیل نے ایمان کے متعلق سوال کیا، اسلام کے متعلق سوال کیا، احسان کے متعلق سوال کیا، قیامت کے متعلق سوال کیا، قیامت کی علامات کے متعلق سوال کیا۔ کیسے بیٹھے ہیں، کس حلیے میں آئے ہیں، غور کیجئے۔ شدید بیاض الثیاب، سخت سفید کپڑے، حدیث کے الفاظ ہیں بالکل سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، سیاہ بال، آ کے بیٹھے ہیں۔ کیسے بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، دو زانوں ہو کے بیٹھے۔ ادب کا ایک تقاضا یہ ہے، بڑے کے سامنے، استاد کے سامنے ادب سے التحیات کی شکل میں دو زانوں ہو کے بیٹھا جائے۔ سبحان اللہ، ہمیں نماز ادب سکھا رہی ہے۔ اللہ سب کچھ کو پیچھے چھوڑ کر آپ کے دربار میں با ادب دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، خاموشی سے کھڑا ہوں، اور اگر میں کچھ دل میں کہہ بھی رہا ہوں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ چلتے جائیے، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، شروع سے آخر تک، رکوع میں جانے سے پہلے تک ادب کے ساتھ دونوں ہاتھ باندھے اللہ کی تعریف کر رہا ہے بندہ۔ پھر
اس بات پہ دل ٹھنڈا نہیں ہوا، ادب مزید بڑھا، اس نے جھکنے پہ مجبور کر دیا، اللہ اکبر اللہ کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ رکوع میں چلا گیا، پھر بھی جی نہیں بھرا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دل ٹھنڈا نہیں ہوا، جی چاہتا ہے کہ ادب کی انتہا کر دوں، اپنے رب کی عظمت کے اظہار میں اپنے آپ کو مٹا دوں، ذلیل کر دوں، چنانچہ پیشانی کو سجدے میں جا کے رکھا اور اس میں تسبیحات کیں، یوں دوسری رکعت کی، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، پھر دو زانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ یہ زبان سے کہہ رہا ہے التحیات للہ۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ التحیات للہ، اللہ میری ساری زبانی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، والصلوات میری بدن کی ساری عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، میں جو بھی عبادت کروں گا زبان سے کروں، میں جو بھی عبادت بدن سے کروں، مال کی شکل میں کروں، اللہ وہ سب تیرے لیے ہے۔ یہ تعریف کرتے 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 آخر میں اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے سلام پھیر دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بھی بیٹھ کے تسبیحات کر رہا ہوتا ہے۔ جلدی نہ بھاگا کرو، کبھی اللہ کی محبت میں بیٹھنا بھی سیکھو۔ سلام پھرا، بھاگ رہے ہیں۔ جمعے کا دن سب سے اہم دن ہے ہفتے کے دنوں میں، اہل ایمان کی عید اس کو قرار دیا گیا ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس خوشی میں اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، سلام پھرا، بھاگ رہے ہیں۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے تو اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، مال دے رہا ہوں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 207 میں کہتا ہے کچھ لوگ اللہ سے تجارت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں؟ مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیوں بیچا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا مال نکالا، صبح و شام نکالا، سرًا علانیتاً نکالا، لوگ دیکھ رہے ہیں تب بھی نہیں دیکھ رہے تب بھی کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اسی سورہ بقرہ کی آیت 265 پڑھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے پیچھے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اگر اللہ کے دین کو، اس کی نصرت کو مال کی ضرورت ہے تو میں مال بھی پیش کرتا ہوں، خوشی سے پیش کرتا ہوں۔ آتى المال على حبه، محبت کے ساتھ مال دیتا ہوں، چہرے پہ کوئی سلوٹ نہیں پڑتی، کوئی اس کے اوپر بل نہیں آتا، دے رہا ہوں اللہ کو، اسی کا اٹھا کے دے رہا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ دوسرا مقصد وتثبیتا من انفسہم، اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے، جہاں اللہ کی رضا اس کی مقصود نظر ہوتی ہے، وہاں اس کے دل میں دوسرا جذبہ یہ ہوتا ہے اللہ میرے دل کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے، اور دنیا دیکھے، میرا بدن بھی دیکھے، میرا دل بھی دیکھے کہ میرے دل میں اگر کسی کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو وہ میرے اللہ کی محبت ہے، وہ اس کے دین کی محبت ہے۔ نہیں، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اسی سورہ بقرہ کی آیت 272 پڑھیے، جو تم خرچ کرتے ہو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ سورۃ اللیل کے آخر میں چلے جائیے، یہ مال خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا ان پر احسان نہیں ہوتا کہ اس کا یہ بدلہ دے رہے ہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى،
صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ آپ سورۃ الرعد کی آیت 22 سے 24 تک پڑھیے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں۔ کیوں صبر کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا چھپ کر بھی اور سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کوئی ان کے ساتھ برائی کرے بدلے میں برائی نہیں کرتے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائی کا خاتمہ نیکی کے ساتھ کیا جائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو دفع کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے۔ اللہ ان کے متعلق اعلان فرما رہے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا بہترین انجام ان لوگوں کا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ہاتھ سے پکڑا اور انہیں پکڑ کے ایک عورت کے گھر کی طرف لے گئے، اس عورت کا گھر دکھایا، فرمایا یہ عورت جہاد میں گئی تھی اور جاتے وقت اس کی ایک بکری تھی، وہ بکری اس نے کھونٹے کے ساتھ کلے کے ساتھ باندھ دی، جہاد میں گئی، مجاہدین کی خدمت کرتی رہی، کسی زخمی کو پانی کی ضرورت، مرہم پٹی کی ضرورت، وہ خدمت کرتی رہی۔ سفر جہاد سے جب واپس اپنے گھر کی طرف آئی، جس کھونٹے کے ساتھ اس نے اپنی بکری کو باندھا تھا وہ بکری موجود نہیں تھی۔ اب یہ عورت اپنے اللہ سے شکایت کر رہی ہے۔ کبھی سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ قسم کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے شکایت کرتے ہیں، بڑے عجیب انداز سے شکایت کرتے ہیں، اللہ کو ان کا انداز اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے الفاظ کیا ہیں اس کی طرف نہیں، ان الفاظ کے پیچھے جو دل میں درد اور تڑپ چھپا ہوا ہے اللہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس عورت کا گھر ہے، گھر دکھایا جو جہاد میں گئی، بکری باندھ کے گئی، واپس آئی بکری موجود نہیں تھی، یہ اللہ سے شکایت کرنے لگی، اے اللہ تیرا تو وعدہ ہے، تیرے راستے میں جو نکلتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی ذمہ داری تو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ اللہ میں تیرے راستے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جذبہ جہاد سے نکلی تھی، تو نے میری بکری کہاں ضائع کر دی؟ میرا مال بھی تیرے ذمے تھا، میری جان بھی تیرے ذمے تھی، میری بکری گم ہو گئی، مجھے اپنی بکری چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، من خرج من بیتہ الی المسجد فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ کے گھر مسجد کی طرف نکل کے چل پڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ یہاں تو نماز فجر نہیں پڑھی جاتی مسجد میں، کیوں؟ پیچھے گھر ویران ہے جی، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یقین اتنا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو گھر سے مسجد کی طرف نکلا، جس نے اپنا گھر چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اللہ کے گھر کی خاطر، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا؟ یقین نہیں ہے۔ وہاں بکری کی متعلق شکایت کی، اللہ میری بکری آپ نے ضائع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اس صحابی سے کہ جب اس عورت نے یہ جملہ بولا، اس کے رب نے اس کی اس بکری کو بھی واپس لوٹا دیا اور ساتھ دوسری بکری بھی اس کے ساتھ آ گئی، جو دشمن کی بکری تھی اسے بھی وہ بکری لے کر اپنے ساتھ۔ اللہ کی رضا کو معلوم کرو، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھو، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھو کہ میں کیوں جی رہا ہوں، میری زندگی کا ایک مقصد ہے کیا؟
میں اگر عبادت بھی کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں حج پہ جاتا ہوں اللہ کو راضی کرنے جاتا ہوں، میں اعتکاف پہ بیٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، مقصد میرا کیا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اس رضا کی علامت ہے جنت، کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اسے جنت دے گا۔ میں عبادت جنت کے لیے نہیں کر رہا بنیادی طور پر، میں نے جو ایمان قبول کیا ہے جنت کا شوق ضرور ہونا چاہیے، لیکن میرا مقصد اصل میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میری غمی ہے، خوشی ہے، اس میں اگر مجھے ساری کائنات کو ناراض کرنا پڑے اور اپنے رب کو راضی کرنا پڑے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا جب یہ شام دمشق کے گورنر تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، کہ ام المومنین مجھے چھوٹی سی نصیحت فرما دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مختصر نصیحت بتا دیجئے۔ ام المومنین نے جوابی خط لکھا، کیا خوبصورت خط تھا، کیا خوبصورت دین کا پورا خلاصہ اس میں موجود تھا۔ فرمایا معاویہ زندگی میں ایک اصول بنا لو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری کائنات کو ناراض کرنا پڑے تیار ہو جاؤ۔ اپنے رب کو راضی کرو اگرچہ سب ناراض ہو جائیں، اور اگر سارے راضی ہو گئے اللہ ناراض رہا تو یاد رکھ لو کبھی بھی تمہیں خوشی نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، اور کبھی دنیا تجھ سے راضی بھی نہیں ہو سکتی۔ صفت المحبین ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تجارت کرنے والا خوبصورت جوان تاجر تھا، کپڑے کی گھٹڑی اپنے سر کے اوپر اٹھا کے بیچا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، اس عورت نے اسے بہلا پھسلا کے اپنے گھر کی طرف بلایا، اور وہاں اس کو بلا کر گناہ کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو عورت نے کہا میں چیخ چلا کے لوگوں کو جمع کر دوں گی، جب لوگ سارے جمع ہوں گے بے عزت ہو جاؤ گے، اس لیے جو میں کہتی ہوں وہ کرو، عزت بھی بچ جائے گی، اور خاموشی سے چلے جانا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس بنی اسرائیل کے شخص کی جگہ پہ اگر میں ہوتا، ہر ایک سوچے ذرا، اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں یہ سوچتا کہ ابھی میں اس کے گھر میں موجود ہوں، اگر اس نے شور کر دیا، محلہ اکٹھا ہو گیا، تو ساری دنیا مجھے کہے گی تو اس کے گھر میں آیا ہے، قصور تیرا ہے، اس لیے گناہ کر لو، عزت بھی بچ جائے گی۔ لیکن اسلام نے کہا کہ زنا کرنے والا کبھی معزز نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے والا کبھی معزز نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے ہاں معزز نہ ہو دنیا والوں کے ہاں معزز ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی سی اجازت دو، میں قضاء حاجت کر لوں۔ اس نے کہا قضاء حاجت کے لیے واش روم بیت الخلا چھت کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ چھت پہ چڑھا، اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی، جان جاتی ہے چلی جائے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، معذور ہوتا ہوں ہو جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، لیکن میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا جس گناہ کے کرنے کے بعد میں کل اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر ایمان سے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں صفت المحبین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اس نے چھلانگ لگائی، آسمان کے فرشتے کو حکم ہوا جاؤ اسے اپنے پروں پہ بٹھا کے زمین پہ ایسے آرام سے اتار دو جیسے یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اور اس کی مدد کے لیے تم نے جا کے پروں پہ اٹھا کے ان کو نیچے اتار دیا تھا۔ پھر اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو فرشتوں نے پروں پہ بٹھایا اور زمین پہ اتار دیا۔ یہ شخص خوش ہوا
اور خوشی میں اس نے ایک زبردست بات کہی. اس نے کہا اللہ اگر میرے صبر کا گناہ سے بچنے کا دنیا میں یہ صلہ ہے تو میرا مال اندر رہ گیا ہے جو میں اپنے ساتھ کپڑے بیچنے کے لیے اٹھا کے لے کے گیا تھا. جان تو بچ گئی, مال اندر رہ گیا, اللہ اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر ہم جان بچا سکتے ہیں, فرشتے نے ندا دی, تو ہم تمہارا مال نہیں بچا سکیں گے. آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی. لو تمہارے کپڑے اندر رہ گئے ہیں نا, 10 12 20 سوٹ ہوں گے, اس کے بدلے میں یہ سونے کی ٹڈیاں آسمان سے آ رہی ہیں, جنت سے آ رہی ہیں, اٹھا لو. تو بندہ بھی بڑا عجیب تھا, اپنے رب کی نصرت کو اپنی نظروں کے سامنے 2 مرتبہ دیکھ چکا تھا. جان بھی اور مال کا بھی تحفظ اللہ نے اس انداز سے کیا. کہتے ہیں اللہ اگر میرے صبر کا گناہ سے بچنے کا دنیا میں یہ بدلہ ہے تو میں اپنا مال قربان کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ سونے کی ٹڈیاں نہیں چاہیے, اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. طواف کر رہی ہے عورت اور اپنے رب سے کہہ رہی ہے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. نوجوان صاحب علم پیچھے جا رہا ہے. تو آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا طواف کے دوران کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ مختلف دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ گروپوں کی شکل میں مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, کچھ عجیب و غریب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب. یہ دعا بڑی عجیب ہے کہ عورت صرف یہ دعا مانگ رہی ہے اللہ میں اس حال پہ بھی تجھ سے راضی ہوں, میں شکایت نہیں کرتی, اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں, شکایت نہیں کرتی. پورے طواف کے 7 چکروں میں یہی دعا. اس نوجوان نے کہا اماں جی کس حال میں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ اس دعا کے پیچھے کون سی بات ہے؟ نے کہا کہ نوجوان اللہ نے مجھے 3 خوبصورت بیٹے دیے. 2 بیٹے بڑے تھے, ایک میری جھولی میں تھا, گود میں تھا, میں تنور جلائے روٹی پکا رہی تھی, اور وہ معصوم دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا. میرے خاوند نے چھری لی, بکری ذبح کی, اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ وہیں پہ گوشت اور اس کے ساتھ چھری رکھ کے چلا گیا کام پہ. ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو بلایا اور اسے کہا ادھر آؤ, دیکھا ہے تم نے ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ وہ معصوم بچہ اب نہیں سمجھ رہا, اس نے صرف یہ دیکھا کہ باپ نے بکری کیسے ذبح کی. یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اولاد اپنے ماں باپ کا عکس ہوا کرتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر ہیں, ان کے دل و دماغ میں وہ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں, محفوظ ہوتی ہیں, جو باتیں ماں باپ کو کرتے اور بولتے ہوئے سنتے ہیں. اگر ماں باپ جو کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں, بچہ گالیاں سیکھ رہا ہے. اگر وہاں دعائیں ہوتی ہیں ہر موقع پر الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, تکلیف کے وقت استغفر اللہ, اعوذ باللہ کے کلمات نکلتے ہیں, بیماری میں الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں, بچہ یہ کلمات سیکھتا رہتا ہے. بچہ معصوم ٹیپ ریکارڈر ہے, جو آپ کر رہے ہیں آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے. خیر اس بھائی نے اپنے بھائی کو زمین پہ لٹایا, میرے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو زمین پہ لٹایا, چھری اٹھائی اور کہا دیکھو باپ نے کیسے بکری کو ذبح کیا تھا. وہ اس کے گلے پہ چلائی, تیز چھری تھی, خون نکلا, وہ بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. میں نے ایک چیخ کی آواز سنی, میں چیخ کی آواز سن کے بھاگی. اس بھاگنے میں وہ بچہ مجھ سے وہیں پہ, میں نے اس کو چھوڑ دیا, معصوم اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو, اور اپنے اس بیٹے کی طرف اس کے درد بھری آواز سن کے میں بھاگی ہوں. میں نے دیکھا وہ خون میں لت پت ہے, اس کی جان جا چکی ہے. اس کے بعد میں بھاگی اس کے بھائی کی طرف. وہ گھر سے تیزی سے دوڑا اور بھاگ کے گھبرا کے نکلا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تیزی سے جب نکلا ایک تیز گاڑی کی ٹکر لگی, ایکسیڈنٹ میں اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے. میں نے اپنے ایک بچے کو اٹھایا,
ایک طرف رکھا، دوسرے بچے کو محلے کے لوگوں نے اٹھایا میرے ساتھ لا کے اس کے ساتھ رکھا۔ مجھے یاد آیا وہ میرا معصوم دودھ پیتا بچہ، بھاگ کے جب گئی مجھے نہیں ملا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ تنور کے پاس تھا، میں روٹی پکا رہی تھی، جھانک کے دیکھا راکھ بن چکا تھا۔ 3 بچوں کی لاشیں ایک وقت کے اندر، ایک دن میں جنازے پڑے گئے، قبر میں اتارے گئے۔ میں اس کے بعد اپنے خاوند کو لے کر میں نے کہا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن آخر صبر بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، چلو اللہ کے گھر کی طرف۔ تو میں یہ طواف میں جو اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، 3 بیٹے تھے تو نے لے لیے، میں اس پہ راضی ہوں۔ زندگی میں ایسے ہوتا ہے، کبھی حادثہ ہوا، اس حادثے میں گھر کے تمام افراد اللہ نے لے لیے، ایک دودھ پیتا ہوا معصوم بچہ رہ گیا، باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، بہن بھائی بھی مر گئے، دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا معصوم بچہ رہ گیا۔ ساری دنیا نے کہنا شروع کر دیا یہ بیچارہ کس لیے رہا، ماں کی شفقت سے بھی محروم، باپ کے دست شفقت سے بھی محروم، بہن بھائیوں کی محبت سے بھی محروم۔ لیکن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب پالتے ہیں، اللہ جب اس کو بڑا کرتے ہیں تو کبھی کبھار وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا یتیم بچہ مستقبل کا بخاری بن جاتا ہے۔ کبھی دنیا کہتی ہے اس بچے کا باپ نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا، وہ مستقبل کے 4 بڑے ائمہ میں سے امام شافعی محمد ابن ادریس بنتا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ یتیم اس کا کیا بنے گا، اللہ نے جو کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کبھی ایسے حالات آ جائیں جو تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو، یوسف دنیا میں آئے، اللہ نے ماں لے لی، ایک شر آ گیا، ایک تکلیف دہ بات کہ ماں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے خیر کا دروازہ کھول دیا۔ 12 بیٹوں میں باپ کو سب سے زیادہ محبت، شر کے بعد اللہ نے خیر دے دی، اس خیر کے بعد حالات پھر پلٹے، شر میں مبتلا کر دیے گئے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، پہلے شر، اس کے بعد خیر، پھر ایک دفعہ شر، پھر وہاں سے نکل کے عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، خیر، پھر وہاں سے شر کی دعوت، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی ناراضگی کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، وہ ارادہ بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر وہ رب کی دلیل کو نہ دیکھتے، برہان کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر دیتے، لیکن ارادہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیے کیسے شر کے بعد خیر، وہ عزیز مصر کے محل میں، شاہی محل میں، وزیر کے گھر میں، اور وہ ایسے ہی نہیں کہ نوکر ہوں، بیٹے کی جگہ پہ عسى اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس جوڑے کی اولاد نہیں تھی۔ جب عزیز مصر کے بازار سے خرید کے لایا تو بیوی سے پہلا جملہ کہتا ہے خرید کے ایک بچے کو لایا ہوں، اس کی خدمت کرنا، اس کا اچھا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ خیر، اس کے بعد پھر جیل کے اندر گئے، شر، پھر وہاں سے اللہ نے نکالا وزارت خزانہ، خیر کا دروازہ کھل گیا۔ اب دیکھتے جائیے نا، پھر کبھی ایک شر کی خبر آئی کہ ابا جی بیٹے کی یاد میں رو رو کے بینائی کھو بیٹھے ہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا دم گھٹا جا رہا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالی نے پھر خیر کا ایسے دروازہ کھولا، ایسا دروازہ کھولا کہ جو رہتی دنیا تک آپ کے لیے بھی، آپ کے پورے خاندان کے لیے کھل گیا، ان کے حالات بھی درست ہو گئے۔ اللہ کی رضا پہ انسان جو چلتا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو 18 سال تک ایک کروٹ میں، ایک پہلو میں پھوڑا نکلا، 18 سال تک ایک کروٹ پہ لیٹے رہے۔
جب بھی کوئی صحابی اور ساتھی ملاقات کے لیے جاتا، پوچھتا کیا حال ہے، کہتے الحمدللہ۔ کسی نے ایک دفعہ کہا حضرت 18 سال گزر گئے ایک کروٹ پر اور آپ کی زبان سے کبھی شکایت کا جملہ نہیں نکلا۔ فرمایا میں اپنے رب کی شکایت کیوں کروں، جو اللہ مجھ سے صحت میں راضی تھا میں تب بھی اس سے راضی تھا، اللہ نے صحت لے لی، وہ مجھ سے اس حال میں راضی اور خوش ہے، تو میری کیا مجال ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ خوش نہ رہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ایمان والا اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے بڑی محبت سے، فراخی دل سے، خندہ پیشانی سے کھلاتا ہے، کھلاتا کیوں ہے، کس کو کھلاتا ہے؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور کھلاتا کیوں ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتا ہے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہو، تم ہمیں بدلہ دو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کتنا عظیم دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ نیکی کیجئے، اس نیکی کا مطالبہ اپنے رب سے کیجئے، اس نیکی کو اپنے رب کے لیے کیجئے جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے سورۃ الدہر، سورۃ الانسان کے اندر، نہیں نہیں نہیں، تم اس سے جزاک اللہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، اس سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا۔ جس کے لیے کیا ہے اس کا در کھلا ہوا ہے آج بھی، وہ آج بھی دے گا، اور صرف آج نہیں کل بھی دے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر وقتی طور پر مصیبت کو برداشت کیا، ہمیشہ کے لیے وہ مصیبت سے چھٹکارا پا گیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے وقتی طور پہ خوشی حاصل کی، ساری زندگی اس کے لیے ناکامی اور پریشانی اس کا مقدر بن گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 118 پڑھو ذرا۔ غزوہ تبوک ہے، مدینہ منورہ میں کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور پورے سال کی آمدنی وہ کھجور پر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں زمیندار، ان کے پورے سال کا خرچ گندم سے چلتا ہے، وہ دکاندار سے ادھار لیتے ہیں، جی آپ کھاد دے دو، آپ فلاں چیز دے دو، آٹا دے دو، پیسے دے دیں گے، کب دیں گے؟ گندم کی فصل آئے گی، اسے بیچیں گے، وہ ہمارے سال کے تمام اخراجات اس سے نکل آئیں گے، ہے یا نہیں؟ اور اس موقع پر زمیندار نماز تک نہیں پڑھتا، اور اگر ذرا سے بادل آسمان پہ آ جائیں تو پریشان ہو جاتا ہے، سارے سال کی محنت ضائع ہو رہی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ مدینہ میں کھجور پک چکی ہے، باغوں میں اتارنے کا وقت آ چکا ہے، اور یہاں غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم ہوا، لوگ نکلے، 80 افراد پیچھے باقی رہ گئے۔ ان 80 میں 77 افراد خالص منافق تھے، 3 افراد خالص مومن تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ وقتی طور پر حالات آئے، غزوے سے واپسی ہوئی، اب بلایا گیا، کچھ لوگ خود دوڑتے ہوئے آئے، اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ ناراض نہ ہوں، ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن ان بیوتنا عورہ، پیچھے ہمارے گھر خالی تھے، ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، اور خرچے کا مسئلہ تھا، بیوی بچے اکیلے تھے۔ لوگوں نے اپنا اپنا جھوٹا عذر پیش کیا، جان بخشی ہو گئی، آپ علیہ السلام نے عذر قبول کیا، جاؤ ٹھیک ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قریب آیا، حضور نے مجھے بلا کے بٹھایا، فرمایا بولو تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے اگر آپ کے سوا کوئی اور میرے سامنے ہو کہ یہ سوال کرتا، میں جھوٹ موٹ بول کر عذر پیش کر کے جان چھڑا لیتا، لیکن مجھے پتہ ہے جھوٹ سے جو جان چھوٹے گی وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے گی، اس کے بعد جب اللہ وحی نازل کرے گا سارا پول کھل جائے گا، میں سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آج میرے پاس جو فراخی ہے
وہ کبھی بھی نہیں تھی۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، سب حالات درست تھے، گھر میں کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کل نکل جاؤں گا، پرسوں آ جاؤں گا، میرے پاس انتظام ہے، تیز انتظام ہے۔ اس میں کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ اللہ کی قسم اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی۔ سچ بولا، کس لیے؟ کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو وہی بیچ کے آپ ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے وقتی ناراضگی برداشت ہے۔ میں نے سچ کہہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انتظار کرو جب تک اللہ تمہارے متعلق فیصلہ نہیں کر دیتا۔ ہلال ابن امیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، مرارہ بن ربیعہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں زمین ہمارے اوپر تنگ کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بات چیت نہ کرو۔ میں مسجد نبوی میں آیا، نماز پڑھی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، اب بولے نہیں۔ میں نے دوبارہ کہا، میں ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے آواز نہیں سنی، جواب نہیں سنا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا، پریشان ہوا، حضور ناراض ہیں۔ میں سامنے گیا، آپ نے نظر کو پھیر دیا۔ میں دوڑا اپنے گھر کی طرف۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ کے گھروں کی طرف پیغام بھیجا، ان کی گھر والیوں سے کہو ان سے تعلق نہ رکھیں۔ مجھے پیغام ملا تو میں نے کہا یا رسول اللہ طلاق دے دوں؟ آپ نے پیغام بھجوایا طلاق نہیں۔ 50 دن گزرے، اور اتنے سخت گزرے ہیں کہ یہ ان کے صرف اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت 118 ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین ان پر تنگ ہو گئی وسعتوں کے باوجود۔ کہتے ہیں ایک دن میں بھاگا اپنے چچا زاد ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کے اندر گیا، اور میں نے ان کو جا کے ان سے بڑی محبت تھی، وہ میرے بچپن کے دوست تھے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے بات کی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تم تو مجھ سے محبت کرنے والے تھے، تم تو بچپن کے میرے دوست ہو، جواب دو۔ جواب نہیں دیا، بات نہیں کی۔ واپس پھلانگ کے واپس آیا، 50واں دن تھا، نماز فجر گھر کی چھت کے اوپر پڑی۔ ایک آدمی جبل صلع کی طرف سے دوڑتا ہوا اعلان کرتے ہوئے آیا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ کعب بن مالک کہاں ہے؟ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج لگتا ہے اللہ تعالیٰ میرے غموں کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ ادھر جبل صلع کی طرف سے آواز کانوں میں پڑی، مجھے یقین ہو گیا کہ میری معافی کا شاید اعلان ہو گیا۔ نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو، آج تمہاری معافی کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کعب تیری زندگی کا آج سب سے خوشی کا دن ہے، اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جھوٹ بھی اس لیے نہیں بولا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج 50 دن سخت گزرے ہیں، اس کے بعد آج جو مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، میں اپنا سب مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے کچھ اپنے لیے بچوں کے لیے رکھ دو، کچھ رکھ دو، باقی سب دے دو۔ خیبر کی طرف سے جو مجھے کچھ مال ملا تھا وہ میں نے رکھا، باقی سب کچھ دے دیا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وقتی طور پر اللہ کی رضا کے لیے انسان اگر کڑوا گھونٹ پی بھی لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی بھی فراخی کے راستے بند نہیں کرتا۔ اور اگر وقتی طور پر جنہوں نے جھوٹ بولا تھا 50 دن تک تو مزے کرتے رہے، اس کے بعد قرآن مجید نے ایک ایک کا پول کھول دیا۔ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، ان کے گھر خالی نہیں ہیں، ان کے گھر خالی نہیں ہیں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، یہ منافق ہیں۔ 50 دن کے بعد ساری زندگی کے لیے لعنت ان کا مقدر بن گئی۔ آج قرآن مجید آپ پڑھو، ان کا تذکرہ سامنے آ جائے گا۔
ان 3 صحابہ کا تذکرہ، ہمیں خود ان کا وہ غم یاد نہیں، انہیں خود اپنی زندگی کے وہ غم بھول گئے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑے اعلان کا فیصلہ ہو گیا۔ آج ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہو، میں نے زندگی کے اس سفر میں اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے، اگرچہ دائیں بائیں سب مجھ سے روٹھ جائیں، اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا میں کامیاب ہوں، اگر اللہ ناراض ہو گیا اور سارے مجھ سے راضی رہے تب بھی میں ناکام ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فلسفہ، زندگی کا فلسفہ اور مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اسی پہ موت تک ہمیں کاربند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔